جی وضو کے اوپر، پانی کے اسراف کے اوپر. تو جیسا کہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو مسلمان تو ویسے ہی باہر کتنے گناہ کر رہا ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور نماز سے پہلے جو وضو کے اندر پانی خوب بہا رہا ہے، تو یہ جو اسراف کر رہا ہے، تو اس کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ ظاہر پہلے ناراض کر رہا ہے، پھر بعد میں. دوسری بات یہ کہ خاص طور پر جو ہے نا، مسح کرنے کے دوران بھی اگر نل بند کر دے آدمی تو کتنے پانی کی بچت ہوگی. اور جو وضو کر رہے ہیں اتنی موٹی دھار کھول کے، اگر وہ اپنے وضو کے نیچے 20 لیٹر کی بالٹی لگا دیں پانی کی، تو پتہ چلا کہ 1 لیٹر پانی خرچ ہوا ہے وضو میں اور 19 لیٹر ضائع ہوا ہے. جی تو یہ پانی کا بہت اسراف ہو رہا ہے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ جو وہمی ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر پانی بہائے چلے جاتے ہیں، انہوں بولتے ہیں پاکی نہیں ہوا. تو ان کو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ حکم دے دیں، ان کو یہ مشورہ دے دیں کہ وہ تیمم کر لیا کریں، وہ پانی ضائع نہ کریں. اچھا، رفیع بھائی کو مجھ پر اشکال یہ ہے کہ رفیع بھائی کہتے ہیں میں اتنا لمبا سوال پوچھتا ہوں، آپ جواب مختصر دیتے ہو. وہ میں اس لیے دیتا ہوں کہ رفیع بھائی نے سوال میں ہی جواب دے دیا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، پورا سمجھا دیا ہوتا ہے. دیکھو، اسراف جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور اس کا آپ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا. اللہ نے حکم دیا کہ حد سے تجاوز مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں وضو کرتے تھے بہت چھوٹا سا برتن تھا، اس میں آپ کا وضو مکمل ہو جایا کرتا تھا. جو آج کل کا جو لوٹا ہے نا، اس سے بھی چھوٹا برتن تھا وہ. آپ جب وضو کرتے ہیں نا تو نیچے بالٹی رکھیں اور چیک کریں میں نے کتنا پانی بہایا ہے. پوری بالٹی بھر چکی ہوگی. یہ گناہ ہے جو نماز سے پہلے کر کے آ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. یعنی نماز بھی اور وضو بھی گناہ کر کے کر رہے ہیں. یعنی کم از کم جیسے آدمی عمرہ کرنے جائے اور حرام پیسوں سے جائے تو اگلا کہے گا نا بھائی حرام پیسوں سے کچھ اور گناہ کر لیتا، عبادت تو حلال پیسوں سے ہو نا، تو وضو تو سنت کے مطابق ہو نا. اس لیے وضو میں پانی کم بہایا کریں. نلکا کھول کے، میں نے دیکھا ہے کیسے بہاتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. بیٹھتے ہی پہلے نلکا کھول دیں گے، پھر آستینے چڑھا رہے ہوں یوں کر کے نا. بھائی پہلے آستینے اوپر کر لیتے، پھر نلکا کھول لیتے. اس کے بعد جو کھلے گا فل چوڑیاں کھولیں گے، فل پریشر سے. اپنے کے ساتھ دوسرے کا وضو بھی ہو رہا ہے. اتنا کھولو جتنا آرام سے ہاتھ دھو. پھر جب کلی کرنی ہے اس کو تھوڑا بند کر دو، بالکل ٹائٹ نہیں کرو، اس سے واشر اس کا خراب ہو جاتا ہے. تھوڑا سا ہلکا کر دو کلی کی. ناک میں پانی ڈالا اس دن نلکا بند رہے. پھر جب مسا کرنا ہے تو نلکا بند کر دو. وہ جو کھلتا ہے تو کھلا ہی رہتا ہے اور رگڑ رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پاؤں رگڑ رہے ہیں ایسے جیسے سروس ہو رہی ہے. اور پھر مسجد کا پانی وقف کا پانی ہوتا ہے، لوگوں کے چندوں کا پانی ہوتا ہے. وہ لوگوں نے آپ کی عیاشی کے لیے نہیں دیا ہوتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے پانی سے اسراف کرنا حرام ہے. 2 گناہ، ایک اسراف کا گناہ، دوسرا جو وقف کا مال ہے وہ ضائع کر رہے ہو آپ. اور پانی کی ویسے ہی کتنی کمی ہے. اصولی طور پہ تو پانی کی کمی پوری دنیا میں ہے ہی نہیں. یہ خوب سمجھ لو. یہ فیملی پلاننگ والے الو بناتے ہیں کہ پانی کم پڑ گیا، بچے کم پیدا کرو. پانی بے تحاشا ہے. صرف ایک کینیڈا میں 10 لاکھ جھیلیں ہیں پانی کی، لیکس بڑی بڑی. اور بھی دنیا میں، پاکستان میں بھی بہت ہے پانی. بات یہ کہ پانی کو محفوظ کرنے کا اور ڈسٹریبیوٹ کرنے کا منصفانہ نظام ہی نہیں ہے ہمارے پاس. سارا زور گورنمنٹ اس پہ لگا رہی ہے بچے روکو، بچے روکو. اس پہ نہیں لگا رہی کہ جو پانی بارشوں سے برس رہا ہے اس کو ڈیم بنا کے محفوظ کرو اور ڈسٹریبیوشن منصفانہ انداز سے ہو. ہم اپنی گلی میں دیکھتے ہیں ایک گھر میں پانی اتنا آ رہا ہے کہ اس کی ٹینک بہتا چلا جا رہا ہے، اور دوسرے گھر میں جب وہ نلکا کھولتا ہے تو ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ڈسٹریبیوشن کا سیٹ اپ ہی انتہائی غلط ہے. تو اب جب یہ حالات ہو تو پھر پانی کو ضائع کرنا تو اور بڑا جرم ہے. بھائی ایک گھر میں پانی کا ایک قطرے کو ترس رہے ہیں اور آپ نل کے کھول کے بہائے چلے جا رہے ہو. تو غسل میں بھی وضو میں بھی ایک پانی استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس لمٹ میں رہنا چاہیے آپ کو. السلام علیکم. ہاں، نل کے لیک ہوتے ہیں گھروں میں، ان کو صحیح نہیں کرا رہے ہوتے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک بیمار شخص ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ نماز کی جو معافی کسی صورت میں نہیں ہے. اب ایک بیمار شخص ہے جس کے نلکی لگی ہوئی ہے، یورین بیگ لگا ہوا اس کے، یا پوٹی وغیرہ کرتا ہے تو اس کا بیگ لگا ہوا اس کے الگ سے، تو اس حالت میں کیا وہ مسجد میں بھائی اب وہ تو معذوروں کے حکم میں ہے نا. نہیں، اس کے پوٹی وغیرہ اگر بیگ لگا ہوا ہے تو مسجد میں نہ آئے، وہ گھر میں ہی نماز. مطلب وضو کیسے اب اس کے کنٹینیو پیشاب نکل رہا ہے تو معذور ہے، پھر وہ اسی طرح وضو کر کے نماز پڑھ لے. ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے. وہ اس کے لیے غسل بھی ہو جائے گا. ہاں، غسل بھی اسی طرح ہو جائے گا اس کو. جی
سوال جلدی جلدی بس 2-3 منٹ 2-3 سوال لیتے ہیں, کیونکہ میں نے ابھی بتایا نا مجھے بھوک لگ رہی ہے, وہ سچی مچی میں بتایا تھا, اور فطرت کا کوئی متبادل نہیں. ایک دفعہ برداشت کرے گا لیکن بار بار تھوڑی برداشت کر سکتا. ارشاد. السلام علیکم. ہمارا لبرل طبقہ سمجھ میں آ گیا, کہتے ہیں نیچرل ہے, نارمل ہے. جی صاحب میرا یہ سوال تھا کہ ایک اور واقعہ سنا دوں. ہمارا ایک ڈرائیور تھا جامعۃ الرشید میں, وہ ڈیفنس میں چوکیدار تھا, اور چوکیدار بھی 90s میں. وہ چوکیداری چھوڑ کر ادھر آ گیا ہمارے مدرسے میں ڈرائیونگ. تو میں نے کہا یار وہ کام آسان تھا, تمہاری تنخواہ بھی زیادہ تھی, تو تم وہ آسان جاب چھوڑ کر ادھر کیوں آ گئے؟ یہ واقعہ تو اس نے مجھے 2000 کے بعد بتایا, لیکن یہ واقعہ ہوا 90 اور 2000 کے بیچ میں. کہنے لگا میں ڈیفنس میں جاب کرتا تھا چوکیداری کی, تو ایک دن کیا ہوا, جو ایک جس لڑکے کے گھر میں جاب کر رہا تھا یعنی چوکیدار تھا, اس لڑکے کے ابا کی ڈیڈ باڈی آئی ایمبولینس میں. تو جو بھی ہاسپٹل والوں نے بولا کہ اس کے بیٹے کو اٹھا دو, کہ بولو تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے. ابا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے کہ ابا کا انتقال ہو گیا, تو بھائی یہ ڈیڈ باڈی کو ریسیو کر لو. کہہ رہے میں نے جا کے اٹھایا سیٹھ صاحب کو, سیٹھ صاحب آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کی ڈیڈ باڈی آئی ہے, ایمبولینس باہر کھڑی ہوئی ہے. کہہ رہے اس نے مجھے کہا کہ یار دفنا دو, میں بھی سو رہا ہوں, میری نیند خراب مت کرو. یہ ڈیفنس کا واقعہ ہے. غریبوں کے ہاں ایسے واقعات بولو نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا ڈیفنس کے ہر گھر میں, جہاں مذہب ہے دولت کے ساتھ اگر مذہب ہو تو سبحان اللہ. جیسے جو کینیڈا اور امریکہ میں صحیح مذہب کو فالو کر رہے ہیں, ان کی 10 انگلیاں گھی میں ہیں, ان کو دین بھی مل گیا, دنیا بھی مل گئی. ہمیں کینیڈا امریکہ سے کوئی بیر نہیں ہے, ہمیں یہ ہے کہ میرے بھائی مذہب مت چھوڑو مذہب. تو یہاں رہ کے مذہب چھوڑو گے برے حالات ہوں گے. تو کہہ رہے ہیں یار میرے وہ پٹھان تھے ڈرائیور, کہتے ہیں ہم لوگ تو کئی سال باپ کا غم نہیں بھولتے. باپ کی میت ہو جائے اور تیرا باپ ہسپتال میں مر رہا تھا, تو گھر میں پڑا ہوا سو کیسے رہا ہے؟ غیرت مند آدمی تھا, کہہ رہے میں نے جاب ہی چھوڑ دی. کہہ رہے میں نے کہا میں بھی ان میں رہ کے ایسا نہ ہو جاؤں. تو یہ ہے, سمجھ رہے ہو, یہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو اتنا بڑا بنگلہ تو ابا نے بنا لیا, کیا فائدہ میرے بھائی, بوڑھے کو جھونپڑی میں رہتا ہو نا, خدا کی قسم اولاد کی محبت مل جائے وہ اس 1000 گز کے بنگلے سے اچھی ہے جس میں اولاد کی محبت بڑھاپے میں نہ ملے. اور مغربی دنیا میں نا کچھ تھڑے ہوتے ہیں, کچھ ہوٹل ہوتے ہیں جہاں سارے بڈھے آ کے بیٹھتے ہیں, اپنے غم شیئر کرتے ہیں. یہ ڈیفنس میں بھی آپ کو ایسے تھڑے ملیں گے, اور اب ہر علاقے میں بننا شروع ہو گئے ہیں. جنہوں نے ساری زندگی بیوی بچوں کو کما کے کھلایا, اعلیٰ تعلیم دلوائی, مذہب کو فوکس نہیں کیا, اب جب وہ ریٹائر ہو گئے تو بیوی بچوں نے ان کا خون چونکہ نچوڑ چکے تھے, اب وہ کسی کام کے نہیں ہیں. اب نہ بیوی کچھ سنتی ہے نہ بچے کچھ سنتے ہیں. اب وہ سارے بڈھے اپنا غم شیئر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک علاقے میں ایسا واقعہ ہوا, ایک بوڑھے اٹھ کے گئے, گھر میں ہارٹ اٹیک ہو گیا. کسی نے کہا لگتا ہے کوئی کسی بزرگ نے کوئی بات کہہ دی ہے, دل پہ لے گئے ہیں یہ. تو یہ بہت ہو رہا ہے الحمدللہ, اللہ معاف فرمائے, الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے مذہب نہیں سکھایا. تو اب نہ بیوی مانتی ہے نہ اولاد مانتی, 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے ان کی, کیونکہ نہ چھوڑ لیا انہوں نے. اور بھی کئی واقعات ہیں, میں سنانے بیٹھوں گا صبح ہو جائے گی, واقعات ختم نہیں ہوں گے. اس لیے ابھی سے 4 شادیاں کرو, دبا کے بچے پیدا کر لو. ایسی کی تیسی سوسائٹی کی کیا خیال ہے؟ یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ شادی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں, ہم سب آپ کے بیانات سنتے ہیں, آپ بالکل سارے. اور شادی بھی گھریلو عورتوں سے کرو, ان لبرل انٹیوں سے کر لی نا تو ایک بھی تمہیں گنجا کرنے کے لیے کافی ہے. چلو یہی عرض کر رہے تھے کہ آپ 4 شادی کی بیان کرتے ہیں, جی سب سنتے ہیں ماشاء اللہ, لیکن بات یہ کہ ایک شادی کرنا ہی مصیبت بن جاتا ہے. مصیبت بن جاتا ہے ایک شادی کرنا بہت زیادہ, کیونکہ لڑکی والوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ, لڑکی والوں کی ڈیمانڈیں کہہ رہے بہت زیادہ ہوتی ہیں. ایک بھی مشکل ہے, آپ ایسی لڑکی سے کر لو جس کی ڈیمانڈیں کم ہو, اپنا معیار گرا دو. دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سارے پیڑے نہیں کھانے ہم نے یہاں پہ. دیکھو لڑکی کی شادی کرنا اس کے جوڑ کے رشتے میں نہیں ہو, اس سے کمتر میں, یہ بہت ڈینجرس ہے. لڑکی نے شوہر کو سربراہ بنانا ہے, سربراہ ہمیشہ اپنے سے اونچا ہوتا ہے. اسٹیٹس اس کا ہمیشہ, آرمی میں جو کمیشن آفیسر ہے نا, ان کی ایک بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے, کیونکہ وہ آفیسر ہے. سلیکشن کے وقت دیکھا جاتا ہے تو انگلش اچھی ہو,
पर्सनैलिटी हो, कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि मातहत फौजी ने उसको अपना बॉस मानना है, सरबरा मानना है। तो शरीयत का ये बहुत अहम हुक्म है कि लड़की का निकाह उसके जोड़ के खानदानी एतबार से, माली एतबार से, दीनी एतबार से, अखलाकी एतबार से। अब ये नहीं हो रहा, क्योंकि वही बात है 2-3 शादियों का रिवाज खत्म। जब रिवाज खत्म तो औरतों के लिए रिश्ते ही नहीं है। फिर अपने से मास्टर्स लड़कियां 8वीं भगोड़े से शादी कर रही है। आज मेरा ना एक बयान बहुत वायरल हो रहा है कि मैंने अपनी बच्ची की शादी 13 साल की उम्र में की, सोसाइटी की ऐसी की तैसी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची की शादी को 6 साल हो गए, अल्लाह खुश रखे उसको। मैंने नहीं सुनी सोसाइटी की, मैंने कर दी शादी। तो मैं लोगों को उकसा रहा हूँ बगावत पे कि इन सेकुलर लिबरल लोगों की बातों को मत मानो। तो बच्ची की कई अगर वो बालिग हो गई है तो उसके अच्छा रिश्ता आता है, कर दो। तो याद रखो उसमें लोग उसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। 13 साल या बालिग होने के बाद शादी जब है जब उसके जोड़ का रिश्ता आए, ऐसा ससुराल मिले जो उसको समझे कि ये नौ उम्र है, आपका इसके साथ बिहेवियर बच्चियों वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो वो ससुराल उस पर इतनी जिम्मेदारियां डाल दे कि वो अजाब में आ जाए। ऐसी सिचुएशन है तो फिर नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि बाज लोगों का मुझे डर है कि ऐसा ना हो देखा देखी मेरे भी धड़ाधड़ शुरू कर दें और फिर जुल्म का शिकार हो, क्योंकि उस वक्त बच्ची में कॉन्फिडेंस नहीं होता। और ससुराल का नाम ससुराइल है, ससुराल का दूसरा नाम क्या है? तो फिर बच्ची में कॉन्फिडेंस होता नहीं है, सासें ऐसा जुल्म करती हैं तो बेचारी डिप्रेशन से मर जाएगी। तो ये काम जब करना चाहिए जब आपको जोड़ का रिश्ता मिले, आपको लगे कि ये संभाल लेंगे इसको, तो फिर जरूर करो। फिर सोसाइटी की ना सुनो, क्योंकि इसमें वो उसका सुकून है इसमें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है फिर मत करो, फिर डिले करो उसकी शादी जब तक उसके जोड़ का। शरीयत में भी बच्ची की जल्दी शादी का जब हुक्म है जब उसके जोड़ का रिश्ता आ जाए। जोड़ का रिश्ता नहीं है फिर ये नहीं करना कि बस अपनी जिम्मेदारी निकालो। बाज लोग बेटियों को बोझ समझते हैं कि भाई किसी और को पहना दो बस ये जाके, ऐसे भी लोग हैं, बेटियों को अजाब समझते हैं। ऐसा नहीं है भाई, आपकी बेटी है, घर में बिठाओ फिर उसको। तो ये कंप्लीट मैं कर लूँ ताकि क्योंकि मेरे उस क्लिप का कोई गलत फायदा उठा सकता है। अब मैं आपको पूरी बात मुकम्मल करने दूंगा। ये आपसे अर्ज करना था कि आप ये बता दीजिए कि यानी लड़की पसंद करने से लेकर वलीमे तक सुन्नत के मुताबिक शादी करने में टोटल कितना? अबे सुन्नत के मुताबिक शादी तो पूरा एक लंबा बयान है। अभी फिलहाल इतना काफ़ी है कि आपके डिमांडें पूरी, वो उनकी डिमांडें बहुत हैं, तो आप ऐसी लड़की से शादी करो जिसकी डिमांडें कम हैं। ठीक है, ऐसी भी हैं मार्केट में, बहुत हैं ऐसी लड़कियां, कमतर से करो। आपकी अगर आप रक्षा चलाते हो, आपकी आमदन कम है, तो उस लड़की से शादी करो जिसका बाप रेडी लगाता है, जिसके पास रक्षा के पैसे भी नहीं है, उसकी डिमांडें कम होंगी। होता यह कि आप रक्षा चला रहे हो, आप शादी ट्रक वाली से कर रहे होते हो। आप ट्रक चला रहे हो, आपको पायलट से शादी करनी है, लड़की पायलट होनी चाहिए, ये फिर थोड़ी होगा, वो तो डिमांडें होंगी फिर उसकी। तो इसलिए अपने से कम तर। देखो यार, मैं अब घूम रहा हूं ना अमेरिका कनाडा, लोग देख रहे हैं, वो बैठे हुए हमारे माशाल्लाह काबिल एहतराम, क्या नाम है, आप जो सुई गैस के ऑफिसर भी हैं, तबलीग वाले भी, इनको मेरा माजी पता है। यहाँ पे मेरी कितनी आमदन थी यार, मैं जब 2 शादी 3 शादी, फिर भी इसी तरह उछलता कूदता फिरता था, नहीं फिरता था, फिर भी खुश था अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों भाई? हमने कहा यार हमारी जितनी औकात है हम उस हिसाब से शादी करें, जितनी औकात है उसके हिसाब से करें ना शादी। तो जो हमारा स्टैंडर्ड है तो ऐसी जगह करो जिनका स्टैंडर्ड माली एतबार से हमसे भी क्या हो, कम हो, तो एंजॉय किया लाइफ को। तो लोग मुझे कहते हैं जो आजकल मुझसे बड़े उछलते कूदते फिर रहे हैं ना, असल में रोकड़ा आ गया, रोकड़ा। और फिर इल्जाम लगा रहे होते चंदे का पैसा आ गया। 1 रुपया भी चंदे का मुझ पर अल्हम्दुलिल्लाह हराम है। मैं दावे से कहता हूं इंशाअल्लाह, मैं नहीं कहता अल्लाह ताला मुझे क़यामत के दिन कोई मेरा कोई बहुत ऊंचा मकाम होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या मैं ये भी नहीं कहता मुझसे कोई कभी गुनाह नहीं हुआ होगा, ये तो अल्लाह ही जानता। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, करप्शन के मामले में, चंदे के मामले में मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है 1 रुपया भी मेरे ऊपर नहीं निकलेगा। मेरे पैसे दूसरों पे तो निकलेंगे, दूसरों का इंशाअल्लाह 1 रुपया भी अल्लाह से उम्मीद है मुझ पे नहीं निकलेगा। तो बात यह है कि जब हम पहले कहते थे कि शादियां करो अल्लाह रिस्क में बरकत देगा, कमबख्त लोग हमारी बात मानते नहीं थे, हमने की, और ऐसे की कि दुकान पकोड़ों की, बातें करोड़ों की। 2.5 तोले सोना मेरी वाइफ का मेहर रखा था, वो भी मेरे पास नहीं था। एक साहब ने कहा कर्जा ले लो शादी कर लो, रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। मैंने कहा अगर कर्जा ले लेके शादियां करनी है भिखारी बन के, तो मेरे शेख और मुर्शिद ने हमें समझाया कि जिसने मखलूक के सामने हाथ फैला लिया ना, जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा।
کوئی بات نہیں, رشتے کا انکار کر دو, کہیں اور ٹرائی مارو. 2.5 تولے اس زمانے میں 35,000 کا تھا, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 2010-11 کی بات کروں. اور میں لے لیتا قرضہ, 20 لوگ دے دیتے مجھے. ہم نے کہا بھکاری بن کے تھوڑی کرنا ہے, کوئی ماں بیمار ہو آدمی قرضہ لیتا, اچھا تیسری شادی کے لیے میں قرضے لوں لوگوں سے. میں نے کہا بھائی ایسے ہی آپ کی طرح میری حالت, جیسے ابھی آپ ڈپریشن میں نظر آ رہے ہو نا, یہ کنڈیشن تھی میری, کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا. تیسری کا سن کے بھاگ جاتے, دوسری کا سن کے بھاگ جاتے, آمدن دیکھتے, یار تمہاری جامع رشید سے تنخواہ, یہ تنخواہ. ہم نے کہا ٹرائی مارنا میری ذمہ داری ہے, رشتہ دینا نہ دینا آپ کی. ٹرائی مارتے رہے, ہوتی گئی بریک. یہ تو اللہ نے روک دیا, اللہ نہ روکتا کسی کا باپ بھی روک کے دکھاتا مجھے, تو اللہ نے روک دیا کہ بس 4 کے بعد اسٹاپ. تو میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں اس رب کا شکر ادا کرو, اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں اس خدا کا شکر ادا کرو جو عرش پر ہے. وہ کہتے ہیں نا بس کر دو, شادیاں نہیں بند ہو رہی. میں نے کہا اب بس, یہ اس اللہ کا فضل ہے, ورنہ کسی کا باپ روک کے دکھاتا ہمیں. پیسے ہیں تو بھی کریں گے, نہیں ہے تو بھی کریں گے. اب جب نہیں ہے تو کیسے کریں گے بھائی, اس سے کرو جو جس کے پاس تم سے بھی کم ہو. دنیا میں سب سے غریب آپ تھوڑی ہو, اگر سب سے غریب آپ ہو تو پھر کوئی نہیں دے گا آپ کو. آپ سے بھی زیادہ غریب لو. آپ 10,000 کماتے ہو, 5,000 کمانے والے بھی ہیں. وہ باپ کے لیے اپنی بیٹی کو کھلانا ممکن نہیں ہے 5,000. وہ کہیں گے چل یار میں جو ہے 2 ٹائم کی روٹی بمشکل کھلاتا ہوں, تو کم از کم 2 ٹائم کی روٹی کھلا دے گا. تو اس لیے آئندہ یہ جو لڑکے پوچھتے ہیں نا مجھے رشتہ نہیں مل رہا, مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. لڑکیاں پریشان ہیں بھائی, لڑکے پریشان نہیں ہیں. لڑکوں کے مائنڈ بہت اونچے ہو چکے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, میں نے پاؤں سے معذور لڑکیوں کو بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے. مجھے پتا تھا کہ میری آمدن اتنی ہے کہ مجھے کوئی پورے پرزے والی عورت ملے گی نہیں, تو میں نے کہا ایسی خواتین تلاش کرو جن کے 2-3 پرزے شارٹ ہو. میرا یہی خیال تھا کہ وہ کمپرومائز کر لیں گی. تو ایک بیچاری پاؤں سے معذور تھی, میں نے وہاں پیغام بھیجا, ان کے نخرے اتنے, بولے نہیں ہم نے نہیں دینی. تو میں نے کہا نہیں دو بھائی. پھر ایک پیغام میں نے ایسی خاتون کو بھیجا, بیچاری کو لقوہ ہوا تھا, تو وہاں پیغام بھیجا, نہیں نخرے دیکھو. ہم نے کہا کوئی بات نہیں بھائی, آپ کی بیٹی ہے, آپ مت دو, آپ کا حق بنتا ہے. لیکن میں نے ان کو یہ سمجھا دیا کہ آپ کی بچی میں اتنا بڑا عیب ہے تو کون کرے گا بھائی. اگر کسی کی آمدن اچھی ہوگی تو وہ یہاں تھوڑی کرے گا. لیکن خیر وہ ان کے سوچنے کی چیز تھی. ایسیوں کو بھی پیغام بھیجا جو اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی تھی, بالکل ایسا نہیں, نہیں تھوڑا سا ڈارک, نخرے نہیں. ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, ہو جائے گی تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگی تو اب نہیں ہوگی تو ہم اللہ سے کہہ دیں گے اللہ ہم نے تو کوشش کی تھی, کوئی دے ہی نہیں رہا تھا. تو یہ معیار ہم نے گرایا تھا. ایسی کو بھی پیغام بھیجا جو بہری تھی, بہری, اور جو بہری ہوتی ہیں بچپن سے گونگی بھی ہوتی ہیں. ہم تو یہ بڑا ظرف چاہیے. میں نہیں اپنی تعریفیں کر رہا, لیکن ہم نے یہاں بھی, کیونکہ ہماری اوقات جو تنخواہ تھی الفلاحیہ مسجد کی اور جامعۃ الرشید کی وہ اتنی تھی, صحیح ہے نا, پہلی تو مل ہی جاتی ہے, دوسری تیسری میں پھر. تو میں نے کہا یار ایسی تلاش کرو جس کے ایک آدھ پرزہ نہ ہو, اس سے یہ ہوگا کہ چلو. لیکن وہ بھی نہیں مانی. تو اللہ کا شکر ہے پھر مل گئی, اور اسی غربت میں ہی ملی. اسی غربت میں میری کوئی گھر والی الحمدللہ معذور نہیں ہے. ہم نے ٹرائی کیا لیکن کچھ لوگوں کا آیا چلو یار, انہوں نے مجھے اس بیس پہ دے دی, ان کا خیال تھا میں شریف آدمی ہوں, ان کا خیال تھا, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, چینج ہو گئے ہوں تو مجھے نہیں پتا, کہ یار چلو یار ذمہ داری تو سنبھال لے گا نا. تو ہو گئی. تو آپ ٹرائی مارتے رہو, ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن معیار کیا کرو, گراؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ایسی جگہ کر لو جو بالکل آپ کی اٹریکشن ہی نہ ہو, پھر غلط ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں رغبت ہونی چاہیے. پرزے بے شک پورے نہ ہوں, اس پہ کمپرومائز کر سکتا ہے, لیکن اگر دل ہی نہیں اس کی طرف مائل ہے پھر مت کرو, کیونکہ پھر آدمی اس کو بیوی والی محبت دیتا نہیں ہے. تو اس لیے معیار گراؤ تو اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ, ہو جائے گی شاید. جامعۃ الرشید کے پڑوسی ہو, ماشاءاللہ, شکریہ. السلام علیکم. اب ہو جائے گی, اب آپ میڈیا پہ آ گئے, اب ہو جائے گی. لیکن یہ جو اسٹائل ہے نا اس پہ نہیں ہوگی. رشتہ لینے کے لیے جب جاؤ نا, کپڑے استری کر کے, بٹن بند کر کے, نہا دھو کے, بٹن 2-4 انگلش بھی سیکھ لو. آ جاؤ, میں کورس کرواؤں گا, میں سوچ رہا ہوں اس پہ میں, کیونکہ میرا دیکھو 4 شادیاں اگر کسی نے کی ہوں 400 جگہ پیغام بھیجا ہوگا,
تو جتنا پیغام بھیجنے کے ایکسپیرینس مجھے ہے نا, آپ 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جاؤ, اتنا تجربہ نہیں ہو سکتا. اور 400 جگہ اگر پیغام بھیجا ہے تو 4 جگہ ہاں ہوئی ہے, تو اس کا مطلب 396 جگہ بےزتی بھی ہوئی ہے. کیونکہ انکار جب ہوتا ہے نا, آدمی کو بےزتی فیل ہوتی ہے, چاہے کتنا بڑا ظرف ہو اس کا. تو مجھے بھی فیل ہوئی. ایک دفعہ میں ایک جگہ پیغام بھیجا کراچی سے باہر, دوستوں کے ساتھ گیا تھا, ان کے گھر گیا, لڑکی کے اماں ابا کو سمجھایا, انہوں نے بات کی, ان کے ابا مجھ پہ بڑے متاثر بھی ہو گئے, لیکن لڑکی نہیں مان کے دی. اب پرانا قصہ ہوگا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, اس میں کسی کی عزت نہیں اچھال رہا. ان کے ابا مجھ سے انتہائی متاثر. اب لڑکی تو سامنے نہیں تھی نا, اسٹائل تو ابا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اماں دیکھ رہی, انگلش سب ابا اماں دیکھ رہے ہوتے. میرا بڑا دل تھا وہاں شادی کا, پورا زور لگا دیا, ابا نے بھی اماں نے بھی, لڑکی نہیں مان کے دی. جب سارا خاندان اس لڑکی کو سمجھا رہا ہے, بھائی یہ مولانا ہیں, اچھے ہیں, کر لو, نہیں مان کے دی لڑکی. پورا زور لگا دیا. تو سوچو, جب میں واپس آ رہا تھا, یہ تیسری شادی تھی میری, جب میں واپس آ رہا تھا تو بےزتی فیل ہو رہی ہوگی کہ نہیں ہو رہی ہو یار. سب نے مان کے دے دیا, اور لڑکی بھی کوئی بہت مالدار خاندان سے نہیں, تو کیسی فیلنگ ہوگی میری. جب میں واپس آ رہا تھا تو ہمارے, اچھا ایسے موقع پہ جب انسان بےزتی فیل کرتا ہے نا تو اتنی نہیں ہوتی, جب دوست تسلی دیتے ہیں نا, دلاسا, اس وقت زیادہ فیل ہوتی ہے. تو جب میں اپنا سا منہ لے کے واپس آ رہا تھا, سندھ سے باہر کی بات ہے یہ, میں واپس آ رہا تھا تو ہمارے دوست مجھے تسلی دے رہے, کوئی بات نہیں, تو مقدر کے کھیل ہیں. میں نے کہا تم سے ابھی بھی اچھے ہوں میں, بختو ابھی بھی 2 ہیں, زیادہ مجھے تسلیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے, تم سے ابھی بھی کیا ہوں. وہ ایک سے مجھے زیادہ بےزتی, جب وہ تسلی دے رہے تھے مجھے زیادہ بےزتی فیل ہو رہی تھی. میں نے کہا اتنی بےزتی برداشت نہیں کروں گا میں کہ مجھے کوئی غم میں تسلیاں دے. میں نے کہا تم سے ابھی بھی بہتر ہوں میں. تو یہ کام ہے بے عزتی کا, تو رشتے بھیجتے رہو, ریجیکٹ ہوتا رہے گا. اس سے انسان بے عزتی فیل کرنا اس فیلڈ میں, ہر جگہ نہیں, تو اس کے بعد ہی ہوتی ہے میرے بھائی. اور پھر وہ شعر یاد کر لیا کرو, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. اب جلی علی قاری صاحب گھومنے پھرنے اور شادیوں سے فرصت ہو گئی تو قرآن کا حافظہ اور تجوید پر بھی توجہ دیں. کیا مطلب؟ تجوید پہ بھی توجہ دیں. بھائی تجوید تو قاری لوگ سکھاتے ہیں, سمجھا نہیں, یہ کوئی تپے ہوئے ہیں مجھ سے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا شیعیت ہے تو میں شیعہ ہوں, کیا یہ صحیح ہے؟ امام شافعی کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ شیعوں کو ہم اس بیس پہ ملامت نہیں کر سکتے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, بلکہ ان کو جو ملامت کی جاتی ہے دوسرے مسائل کی بیس پہ. تو اگر کوئی ان کو اس بیس پہ ملامت کر رہا ہے کہ آپ حسن و حسین سے محبت کیوں کرتے ہیں, تو بھائی اس بیس پہ پھر ہم بھی شیعہ ہیں. تو مقصد امام شافعی کا شیعہ مسلک کو پروموٹ کرنا نہیں ہے. امام شافعی کا بہت سارے معاملات میں شیعہ مذہب سے بہت زیادہ اختلاف ہے. امام شافعی سب سے پہلے نمبر حضرت ابو بکر کو دیتے ہیں, دوسرے نمبر پہ حضرت عمر کو دیتے ہیں. تو بعض دفعہ کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے کچھ سمجھانے کے لیے. تو اہل بیت سے تو ہم سب محبت کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مغربی دنیا ہمیں کہتی ہے دہشت گرد ہو, دہشت گرد ہو, دہشت گرد ہو. ہم کہتے ہیں یار اگر ملک کے دفاع میں لڑنا دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گرد ہیں. تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم واقعی دہشت گرد ہیں, مطلب یہ کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے, تم نے دہشت گردی کا نام ہی چینج کر لیا ہے. تبلیغ جماعت کے اصول پر ایک اعتراض ہے کہ وہ شادی کے بعد 7 ماہ اور سال پہ بیچتے ہیں, اس طرح تو وہ بیوی سے بہت دور ہو جائیں گے اور اس کے حقوق اور فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے. بیوی کو بھی ساتھ لے کے چلے جاؤ میرے بھائی. میں نے تو نہیں دیکھا کہ شادی کرتے ہی وہ حکم دیتے ہیں. وہ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ شادی کو ڈیلے کر دو, پہلے وقت لگا لو. میرا کزن ہے, اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کر دو, لیکن ابو کہتے ہیں کہ اسے طلاق دو. اگر الگ دیتا ہوں تو ماں باپ کی خدمت کیسے کروں؟ میرا کزن ہے, اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کر دو, لیکن ابو کہہ رہے ہیں کہ طلاق دو. نہ, طلاق تو مت دو ابو کے کہنے سے, جب تک واقعی ثابت نہیں ہو جاتا کہ بیوی ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہی ہے. ویسے تو حدیث میں حکم ہے کہ باپ کے حکم ماننا چاہیے, اگر باپ کہہ رہے بیوی کو طلاق دو تو دے دینی چاہیے, لیکن اس حدیث کا مطلب ہے کہ اس دور کے باپ کی بات ہو رہی ہے جہاں ظالم نہیں ہوتے تھے. آج کل تو پتہ نہیں ہوتا ابا اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں یا کچھ ظلم کر رہے ہیں اس کے اوپر.
امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا نا میرا باپ کہہ رہا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں, امام احمد نے کہا کہ مت دو. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو نے تو اپنے بیٹے کو جب حکم دیا تھا کہ بیوی کو طلاق دو تو نبی نے کہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ اپنے باپ کی مانو. تو امام احمد نے کہا کہ کیا تمہارے باپ بھی عمر جیسے ہیں؟ حضرت عمر کے بارے میں تو اطمینان تھا کہ وہ جائز مطالبہ کر رہے ہیں طلاق کا, تو آج کل کے اباؤں کے بارے میں اطمینان نہیں ہے. تو اس لیے ابا اگر کہہ رہے ہو بیوی کو چھوڑ دو تو پہلے علماء سے مشورہ لے لو کہ بیوی کا کچھ قصور ہے بھی یا نہیں ہے. باقی الگ گھر کی جہاں تک بات ہے تو میرا تو رائے یہی ہے کہ اس زمانے میں بیوی کو الگ گھر میں ہی رکھنا چاہیے. دیکھو جوائنٹ فیملی کے بہت فائدے ہیں, بہت زیادہ فائدے, لیکن یہ جب ہے جب ظرف بڑا ہو. آج کل ظرف ہیں بہت چھوٹے ظرف ہیں, اور خواتین ایک دوسرے پہ ایسی ٹاؤنٹنگ کرتی ہیں, ایسا طنز کرتی ہیں کہ وہ ڈپریشن کا مریض بنا کے چھوڑتی ہیں. اب آپ کی اماں آپ کے سامنے بہت اچھی ہوگی آپ کی بیوی کے ساتھ, ہمیں نہیں پتا علیحدگی میں وہ کیا کر رہی ہوگی. آپ کی بیوی آپ کے سامنے آپ کی ماں کے ساتھ بہت اچھی ہوگی, آپ کی غیر موجودگی میں کیا کیا طنز تانے مار رہی ہے آپ کی ماں کو, ہمیں نہیں پتا. بہتر تو یہی ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہو, مل جل کے رہو, محبتیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے, لیکن یہ جب ہے جب سب کے ظرف بڑے ہوں. آج کل ظرف مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. تو ظرف بڑے ہوں تو اکٹھے رہنے کے ہی فائدے ہیں, نہیں ہو تو بھائی پھر علیحدگی بہتر ہے. ہاں خوراک کے بارے میں یعنی کہہ رہے ہیں 4 شادیاں ہیں تو خوراکیں, اور بھائی اتنی خوراکیں ہیں کہ 4 شادیاں, آدمی کو اللہ نے بہت قوت دی ہے, وہ 4 شادیاں افورڈ کر سکتا ہے. جب آپ کی ایک بیوی ہو تو اس پہ رہ کے نہیں قیاس کر سکتے کہ آپ میں کتنی طاقت ہے. جب دوسری زندگی میں آئے گی تو وہ خود بخود آپ کی پاور ڈبل ہو جائے گی, تیسری زندگی میں آئے گی تو پھر خود بخود پاور بڑھ جائے گی آپ کی. یہ نیچرل ہے, یہ خود بخود ہوتا ہے. تو اب اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, یہ تو میڈیکل سائنس سے ثابت شدہ ہے. اس کو بہت زیادہ اس کے لیے کوئی الگ سے خوراک, اور خوراک بڑھتی بھی جب ہی ہے, خود بخود بڑھ جائے گی خوراک آپ کی. کیا استغنا بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ بڑوں سے دعوت اور ہدیہ بھی نہ قبول کی جائے؟ بالکل غلط ہے. جب بڑے آپ کی دعوت کریں یہ ہدیہ دیں تو اس کو قبول کرنا یہ ضروری ہے, قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے, یہ استغنا نہیں ہے. کیا ایک مجلس میں 3 بار طلاق 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 کا لفظ بولنے سے طلاق مکمل ہو جاتی ہے؟ جبکہ میں مسلک اہل حدیث سے ہوں. مسلک حدیث والوں کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں, تو قرآن و حدیث کے مطابق اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی ہوتی ہیں, کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے 1 ہوتی ہیں. یہ مسئلہ قاضی خلیل الرحمان صاحب نے ٹی وی پہ بہت اچھالا ہوا ہے اور لوگوں کو بہت گمراہ کیا ہوا ہے انہوں نے. اس لیے میں قاضی خلیل الرحمان صاحب ٹی وی پہ آ کے بار بار کہتے رہتے ہیں, اہل حدیث کے ہیں نا کہ 3 1 ہوتی ہے, اور وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں. قاضی خلیل الرحمان صاحب سے انتہائی رسپیکٹ کے ساتھ, انتہائی عزت کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ میرے سامنے وہ صحیح مسلم کی حدیث کائنڈلی پیش کریں فیس ٹو فیس بیٹھ کے, تو پھر میں بتاؤں گا اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے اور غلط مطلب کیا ہے. ابھی فی الحال شارٹ میں آپ کو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں نے اور آپ نے زیادہ اچھا سمجھا یا صحابہ نے؟ صحابہ. میں اہل حدیث سے کہتا ہوں بھائی ایران توران چھوڑ دو, امام طحاوی نے فلانی صدی میں یہ لکھا اور فلانے دیوبندی نے یہ فتویٰ دیا, چھوڑ دو کس نے کیا لکھا. کسی ایک صحابی سے دکھا دو یار جس نے رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقوں کو 1 کہا ہو, اور میں آپ کو بہت سارے صحابہ سے صحیح سند سے دکھا سکتا ہوں جب بھی ان سے مسئلہ پوچھا گیا 3 طلاقوں کا انہوں نے سب نے یہی کہا 3 ہو گئی ہیں. حالانکہ دینے والے نے غصے میں دی, دینے والا دے کے پچھتایا ہے, لیکن انہوں نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ اہل حدیث کا مسلک 3 طلاق کے بارے میں بالکل باطل ہے. کبھی سعودیہ کے مفتی کا فتویٰ لا رہے ہوتے ہیں, بھائی یہ آج کل کے دور کے مفتی ہیں, ان کی کوئی حیثیت ان صحابہ کے مقابلے میں نہیں ہے. ہم احترام کرتے ہیں سعودیہ کے مفتیان کرام کا بھی, لیکن یہ آج کل کا حساب کتاب ہے, کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یا تو دین نہیں ہوگا, گورنمنٹ سے متاثر ہوں گے, یا دین ہوتا ہے وہ عمق اور مسائل میں گہرائی نہیں ہوتی. تو 4 اماموں کا اجماع ہے, سارے صحابہ کا اجماع ہے, اکٹھی 3 طلاقیں دے دی 3. قرآن نے بھی اس مسئلے کو انتہائی وضاحت سے بیان کیا ہے. اہل حدیث یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں, 2 چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں کہ قرآن میں کیا طریقہ لکھا ہوا ہے طلاق دینے کا, وہ تو بتاؤ. اب بھائی ہمیں مانتے ہیں قرآن میں یہ طریقہ لکھا ہے اکٹھی مت دو, اس کا کون انکار کر رہا ہے, لیکن قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اکٹھی دو گے تو 3 طلاقیں واقع ہوں گی,
کیوں لکھا ہوا ہے قرآن, کیسے لکھا ہوا ہے؟ قرآن کہہ رہے اکٹھی مت دو, اس لیے کہ دیا تو لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, جوڑ کا راستہ بند ہو جائے گا, اس لیے تو منع کر رہا ہے اللہ اکٹھی مت دو. ہمارے نبی کے سامنے ایک شخص آیا, اکٹھی 3 طلاقیں دی, آپ کو اطلاع ملی, آپ غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے, ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, آپ کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں. یہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہو گئی ہیں, گھر اجڑ گیا غصے میں. نہیں ہوئی ہوتی تو آپ اتنا غصہ تھوڑی کرتے, کہتے کوئی بات نہیں تو 100 بھی دے دے تو 1 ہوگی. تبھی اہل حدیث کے پاس کوئی 3 طلاقیں دے کے جاتا ہے, نہ کوئی غصہ آتا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں جتنی مرضی دے دو, 1 ہی ہوئی ہے. خالی خلیل الرحمان نے اس میں بہت بددیانتی کی ہے. ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جب حنفی کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا ہے تو میں کہتا ہوں یا مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے, یا مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے. کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو یار, کیوں گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو؟ پھر ایک وکیل کا کل میں نے کلپ سنا, وہ وکیل کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے تو اگر وہ حنفی مسلک سے ہے تو 3 ہو گئی ہیں, اور اگر امام شافعی اور کوئی اور ہے تو 1 ہوئی ہے. وکیل بھی گمراہ کر رہے ہیں تمہیں. 3 طلاقیں کوئی اکٹھی دے دیتا ہے, حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, سب کے نزدیک اکٹھی 3 دینے سے 3 ہو جاتی ہیں. تمام یہ کوئی حنفی مسلک نہیں ہے, سارے صحابہ کا یہی مسلک ہے. کوئی اختلافی مسئلہ بعد میں بنا لیا اختلافی مسئلہ اس کو, اس لیے اہل حدیث اس میں ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتے, گھماتے ہیں بہت باتوں کو, کبھی ادھر لے جائیں گے کبھی ادھر پینترے بدلیں گے. اسی لیے بعض اہل حدیث علماء جنہوں نے حق کا ساتھ دیا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس مسئلے میں ہم کمزور ہیں اور اس مسئلے میں احناف صحیح کہتے ہیں. اہل حدیث کے فتاویٰ میرے پاس موجود ہیں, کبھی موقع ملا تو میں لاؤں گا, جنہوں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ محدثین کا نہیں ہے, یہ بعد میں کسی نے نکالا ہے, وہ بھی اس کے قائل ہے کہ اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں. تو اہل حدیث میں بھی اس مسئلے میں اتفاق نہیں ہے, تو اس لیے اکٹھی 3 طلاقیں چاہے اہل حدیث نے دی ہوں یا حنفی نے دی ہوں 3 ہی ہوتی ہیں. اور آج کل کے کچھ اسکالر ہمارے دیوبندیوں میں بھی ایسے ہیں جو فتویٰ دے رہے ہیں کہ 1 ہو گئی ہیں, ان کے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ یہ مسئلہ صحابہ میں اجماعی مسئلہ ہے. کسی ایک صحابی سے بھی اکٹھی 3 طلاق کا ایک کہنا ثابت نہیں ہے. اچھا اہل حدیث اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو فلاں حنفی نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ 3 کو 1 کہتے تھے. ان سے کہیں دیکھو حنفی نے لکھا ہے تو حوالہ تو پیش کرو نا, کوئی سند پیش کرو. جیسے بعض حنفی علماء نے لکھا کہ ابن عباس اکٹھی 3 کو 1 کہتے تھے, لکھا ہے میں مانتا ہوں, کہاں ہے کتاب؟ ہمارے پاس جو ابن عباس کی صحیح سند ہے اس میں تو 3 ہی ہے. تو ایسے بعض حنفیوں سے غلطی ہوئی ہے, اب اس غلطی کو ہم تھوڑی فالو کریں گے. تو کوئی بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. میں نے بہت اس مسئلے میں گھسا ہوں اتنے کانفیڈنٹلی, میں تبھی بات کر رہا ہوں, ایسی ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں. 3 دے دی ختم, تو دینے سے پہلے سوچا کرو. وعلیکم السلام. جی دیکھو, مستقل رحم کو بند کروا دینا, مستقل رحم نکالوا دینا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اگر ڈاکٹر کہہ رہے کہ اب مزید بچہ ہوا تو عورت کی صحت کو نقصان ہوگا, تو وہ تدابیر اختیار کریں جو حمل روکنے کی ہوتی ہیں, وقتی اور عارضی, اسی سے روکے رکھیں. ڈاکٹر اس میں چھوڑ بھی رہے ہوتے ہیں, بہت سارے واقعات ہیں, ڈاکٹر نے کہا بچہ ہو گیا تو نقصان ہوگا, ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا, فٹفاٹ ہے عورت. لیکن بہرحال یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے, میں اس میں ٹانگ نہیں اڑاتا. ارشاد. چلیں وہ تو ایک الگ واقعہ ہے نا, وہ تو ایک الگ واقعہ. پھر میں بات کروں گا بعد میں, میں بات کروں گا بعد میں. کاروبار کرتا ہوں میں, پرفیوم کا کاروبار کرتا ہوں میں بھی, اور آتا ہے اور اپنے پرفیوم بوتل خرید کر. ہاں کام دیکھو کیا کر رہے ہیں, پرفیوم مارکیٹ سے اٹھاتا ہوں, کمپنی کا لیبل ہٹا کے اپنی کمپنی کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں چلاتا ہوں. دھوکا ہے بھائی یہ. میرا نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا, میں کیا کروں؟ پڑھو. واش روم جانے کا دل کرتا ہے؟ کس کا دل کرتا ہے؟ جاتے ہیں, مجبوری ہے بھائی. بہت ساری چیزوں کا دل نہیں کرتا, کرنی پڑتی ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نماز کو دل نہیں لگتا, مجھے کینیڈا میں ایک آدمی ملا, اس نے کہا مفتی صاحب میں 10 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن دل نہیں لگتا. میں نے کہا زندہ باد,
یہی تو تہجد ہے میرے بھائی. دل نہیں لگ رہا پھر بھی 10 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے. اٹ از کالڈ ثواب. اسی پہ تو ثواب ملتا ہے. ہم غلام ہیں بھائی, اللہ کے بندے, ہمیں جو آرڈر دیا ہم نے پورا کرنا ہے, دل لگے یا نہ لگے. اسی چکر میں لوگ پورے سال نہاتے نہیں ہیں کہ نہانے کا دل نہیں کرتا ان کا. ابے زبردستی ان کو بھیجو واش روم میں, غسل کرواؤ, باہر نکالو, تیری وجہ سے دوسروں کو ٹینشن ہو رہی ہے. میرے والد بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں, مارتے ہیں. میری بیوی بچوں کے سامنے, میری عمر 25 سال ہے, والد صاحب سے مجھے 2 دفعہ, والد صاحب نے 2 دفعہ گھر سے نکالا, چھوٹی بات پر مارتے ہیں سب کے سامنے. میری بیوی کو ہر بات پر گالیاں بد دعائیں دیتے ہیں اور مجھے دوبارہ نکال دیا. تو میں کراچی شفٹ ہو کے آؤں حیدرآباد سے, تو کیا میں گناہ گار ہوں؟ اگر والد صاحب اتنا ہی غلط سلوک کر رہے ہیں تو پھر الگ رہو میرے بھائی, الگ گھر لے کے بھی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو اور ہیلو ہائی کر لیا کرو. والد صاحب سے کبھی کبھار خیریت پوچھ لو. قطع تعلق جائز نہیں ہے. مارتے پیٹتے تھے نا, گالیاں دیتے تھے, ٹارچر کرتے تھے, تو الگ رہ لو بس, ختم. باقی ہفتے میں 1 آدھ دفعہ ہیلو ہائی کر لو. یہ یاد رکھو, اگر ان کو کچھ ہوا, بیماری میں ان کو ضرورت ہوئی, تو آپ کو پیسے خرچ کرنے ہیں. ان کا سلوک اچھا ہو یا برا ہو, رسپانسبلٹی بہرحال آپ کی ہے. ہاں ظلم ہو رہا تھا تو ظلم سے بچنے کے لیے آپ ریزرو ہو جائیں, ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. صاحب کا مفتی صاحب کے بقول کی پیکر بلوچستان میں مسلح جنگ میں اگر فوج کسی بے گناہ کو گرفتار کریں, شہید فوج کی جائز. لمبا جواب ہے اس کا بہت. مفتی صاحب آپ ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہیں, آج آپ اولاد کے حقوق بھی بیان کر دیں. میرے والد مجھ پہ بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں, اس پہ بھی بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں میرے بھائی. مفتی صاحب میرے 3 بیٹے, آخری سوال ہے, ملک سے باہر چلے گئے. میں نے بھی ان کو روکا نہیں کہ کل مجھے ہی برا بلا نہ کہے. آپ نے ہمارے فیوچر کا بیڑا غرق کر دیا. جس عمر میں مجھے بیٹوں یا پوتوں کو دیکھنا تھا, اس عمر میں لمبا سوال ہے, اس کا خلاصہ میں سمجھ گیا ہوں. 3 بیٹوں کو ملک سے کمانے کے, ملک میں سے باہر بھیج دیا کمانے کے لیے, اب تنہائی میں وقت گزار رہے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے. دیکھو قرآن کے الفاظ دیکھو, قرآن کہہ رہا ہے وَبَنِينَ شُهُودًا. اللہ کہہ رہے ہیں سورہ مدثر میں, ایک کافر کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ اس پر ہم نے اتنی نعمتیں دیں, ان نعمتوں میں ہم نے اس کو کیا دیا, وَبَنِينَ شُهُودًا, حاضر رہنے والے بیٹے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹا حقیقی نعمت جب ہے جب وہ آپ کے سامنے بولو موجود. وَبَنِينَ شاہد سے نکلا ہے حاضر. اولاد آپ کے سامنے ہونی چاہیے بڑھاپے میں. 1 آدھ بچہ چلو چلا جائے کمانے کے لیے, باقی تو رہے نا. وہی ہے 2-3 بچوں کا وبال. بچے ہول سیل کے حساب سے پیدا کرو میرے بھائی. اللہ نے تمہیں اتنا ابھی جوانی میں آپشن دیا, بڑھاپے میں تمہارے پاس باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا. تو پھر 1 آدھ باہر چلا جائے کمانے کے لیے, وہ بھی ضرورت ہے. باقی تمہارے پاس رہیں, پھر یہ چلے جائیں وہ آ جائے, بیٹیاں آتی جاتی رہیں. ہم تو ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں, باہر بڑے اچھے رشتے آئے بیٹیوں کے, انہوں نے کہا نہیں یار ہم بیٹی کو اتنا دور بھیجیں کہ عید بقرعید پہ بھی نہ آ سکے تو کیا فائدہ. اب وہ تو خیر بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ بیٹیاں ہم سے بہت دور ہو جائیں. تو اولاد کی نعمت سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. تو اس لیے اپنے سارے بچوں کو نہیں باہر بھیج دیا کرو. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ یار اگر 1-2 چلے گئے ہیں تو باقی نہ جائیں. بولیں یار میں کیسے چھوڑ کے جاؤں, میرے ماں باپ اکیلے ہو جائیں گے. سیالکوٹ میں ہمارے ایک جاننے والے تاجر ہیں, ان کے لیے باہر سے بہت اچھی آفر آئی تھی. ان کے ایک بھائی باہر چلے گئے, ان کے لیے بھی آفر آئی, ملک کے حالات صحیح نہیں تھے, انہوں نے کہا میں بھی باہر جاتا ہوں. کہتے ہیں لیکن میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے مشورہ کیا کہ میں باہر چلا جاؤں, میرے ماں باپ اکیلے ہو جائیں گے. اور ماں باپ مجھے اجازت تو دے رہے ہیں میری ضرورت کو دیکھتے ہوئے, لیکن مجھے پتا ہے یار ان کی بیچاروں کی کیا زندگی ہوگی. ماں کی آنکھیں باپ کی آنکھیں تو ٹھنڈی اولاد کو دیکھ کے ہوتی ہیں. کہتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو کیا وہاں کوئی اور اللہ ہے کھلانے والا, یہاں کوئی اور اللہ ہے؟ دونوں جگہ ایک ہی اللہ ہے بھائی. کہہ رہے میں نے کہا ایسی کی تیسی یار, میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. کہہ رہے ہیں اور میں نے ماشاءاللہ ان کی دولت دیکھی ہے, اتنی بڑی فیکٹری ان کی, اتنی اللہ نے برکت دی. کہہ رہے ہیں یہ سب ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے. باہر والے سے زیادہ کما رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا باہر مت جائیں, لیکن ماں باپ کو اکیلا مت چھوڑ کے جاؤ یار. تو پھر ماں باپ کی بھی غلطی ہے نا, کنجوسی کی کیوں تم نے اولاد پیدا کرنے میں. لگا تو یار تیسی سوسائٹی کی ایسی کی. جو لوگ مجھ پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں, مجھ صاحب کتنے بچے ہائے ہائے ہائے, میں کہتا ہوں میں تم پہ ترس کھا رہا ہوں کم بختو.
اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو, تمہارے چہروں پہ نور آئے گا, خوشیاں آئیں گی. یہ یہودیوں کی طرح کیلکولیٹر لے کے دیکھو, تبلیغ میں ہم لوگوں کو نکلنے کا کیوں کہتے ہیں؟ ایک چیز نا تبلیغ والے گھسیڑ دیتے ہیں باڈی کے اندر, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ایسے سافٹ ویئر ڈال دیتے ہیں نا اندر کہ یقین آ جاتا ہے کہ واقعی کس سے ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اسباب مت اختیار کرو, اسباب تو اختیار کرنے ہیں, لیکن ہوتا کس سے ہے؟ اللہ. یہی تو سیکھنا ہے. آج اللہ پہ ایمان تو ہے, لیکن ایسا ایمان تو یہودی کا بھی ہے میرے بھائی, ایسا تو انگریز کا بھی ایمان ہے. ایسے ایمان کا کرنا کیا ہے؟ سب کچھ ہی اگر اسباب میں ہے تو پھر اللہ کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے یار؟ کچھ اسباب کرتے ہیں, کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو اللہ کو سوسائٹی میں ان کرنا پڑے گا. وہ یہی ہے کہ بھائی اللہ جہاں اسباب اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا وہاں اسباب اختیار کرنے, جہاں اپنے اوپر توکل کا حکم دیا وہاں اسباب کی ایسی کی تیسی. تو اس لیے توکل کرنا سیکھو اللہ پہ. اللہ عمل کی توفیق دے, یعنی بچے پیدا کرنے کی توفیق دے.